وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 47 قالت اس نے کہا ربی اے رب میرے انا کہاں سے یکون ہوگا لی لیے میرے لام زیر لی پلس یا جڑا ہوا ہے یہاں پر متکلم واحد کی ضمیر اٹیچڈ پروناؤن لی ولدن بیٹا و اور لم نہیں یمسس چھوا میم سین سین مادہ ہے نی مجھ کو یمسسنی چھوا مجھ کو یمسس فعل ہو گیا یا جو ہے واحد متکلم کی ضمیر ہے اور یہ نون کیا ہے جی ہاں نون وقایا بشر کسی انسان نے قال اس نے کہا کذالکی اسی طرح اللہ اللہ کذالک اللہ یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے قاف ضاد یا مادہ ہے امرن کسی معاملے کا فانما تو بے شک ف پلس انما یقول وہ فرماتا ہے لہو لیے اس کے ل پلس ہو یہ ہو دیکھیں اٹیچڈ پروناؤن ہے ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے ف پلس یکون فیکون تو وہ ہو جاتا ہے ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت آل عمران کی آیت نمبر 47 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو ہم سے قبول فرمائیں اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کے میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ ہم ان دنوں جن آیات کو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام بہنوں کی بہت خوبصورتی سے اصلاح فرما رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ وہ تمام سسٹرز بہت سے ایسے سوالات جو کہ میری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں اور ہم سوچ میں پڑ جاتی ہیں، اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن سے کس طرح سے بہترین طریقے سے ہماری اصلاح فرماتے ہیں کہ اس زندگی میں جہاں پر بھی تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو اپنی زندگیوں میں اصلاح کیسے کرو، اپنا محاسبہ کیسے کرو۔ تو لیسن کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت آیت سے، آیت نمبر 47 سورت آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت ربی، مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا، کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تنہائی میں ایک فرشتہ آتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 17 سے لے کے 21 میں یہ واقعہ موجود ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، پھر وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا اور کہا، کس نے کہا؟ حضرت مریم علیہ السلام کا جواب سنیں کہ میں، بے شک، کہا
میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ کہا میں تو بس تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ کہا میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے وہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ فرشتے انسانی روپ میں آتے ہیں۔ یہاں ہم حضرت مریم علیہ السلام کا کردار دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم آج ہمارا عمل کیسا ہے اس پر غور و فکر کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا، سلام، کیسے ہیں، گفتگو شروع کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک نوجوان لڑکی ایک جوان مرد کو تنہائی میں دیکھ کر کیا کہتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جواب پر غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں آیت نمبر 17 میں، کہ بے شک میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ آج عیسائیت کی تمام بنیادیں گر جاتی ہیں جب ہم اس ایک جملے کو پڑھتے ہیں۔ پھر آگے اسی طرح آیت نمبر 19 میں کیا ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک انسان تھے، وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کا کردار دیکھیں، اور آج کے عیسائی دیکھ لیں کہ جنہوں نے شادی کو غیر ضروری قرار دے کر اکٹھے رہنے اور شادی کے بغیر بچوں کو قبول کر لیا ہے، انہی کی دیکھا دیکھی مسلمان بچے بھی دوستیاں لگاتے ہیں اور غیر محرموں سے فون اور باقی سوشل میڈیا کے ذریعے بات کرنے کو حرام نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اکیلا مرد تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھے، کیونکہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ایک جگہ یہ قول بھی ہے کہ چاہے وہ اس کو قرآن ہی کیوں نہ پڑھا رہا ہو، نامحرم مرد اور عورت تنہائی نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان انسان سے کیا کروا سکتا ہے؟ آج کے کلچر کو دیکھ لیں، بہت ساری باتیں جب ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ اگر اسلامی ماحول ہے تو وہاں کے لوگوں میں اور خاص طور پر نوجوان نسل میں معصومیت ہوگی، وہاں عورت کی حفاظت ہوتی ہے، وہ جب بھی کہیں جاتی ہے تو اس کا محرم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج لڑکے اور لڑکی کے تنہا ہونے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، غور کریں۔ پڑھائی، بعض کلاسوں کے اوقات، بعض نوکریاں ایسی ہیں جہاں لڑکی نامحرم کے ساتھ ہوتی ہے، بعض دفتری ماحول، ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کتنی حدود توڑ کر ایک لڑکی نوکری کرتی ہے، جاب کرتی ہے۔ حالات میں فرق ہے، لیکن اپنی طرف سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مثال ہے کہ مرد ڈاکٹر کے پاس، خواتین تنہا نہ جائیں۔ اگر آپ ہر ممکن کوشش کرتی ہیں لیکن کوئی مجبوری ہے تو کم از کم اللہ کا ڈر اپنے ساتھ رکھیں۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ گھروں میں کیسے رہیں۔ اسلام کے اصول گھر اور باہر ایک جیسے ہیں۔ یہ نہیں کہ باہر پردہ کریں اور گھروں کے اندر نامحرم کا کھلم کھلا آنا جانا چلتا رہے۔ محرم اور غیر محرم کے ساتھ تعلق میں فرق ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی جوان ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کزن اچھے ہیں، دیور اچھے ہیں، بہنوئی اچھے ہیں، انسان سبھی اچھے ہیں، لیکن شیطان ورغلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہیں۔ شیطان بہکا سکتا ہے، ہم نے شیطان کی چالوں اور مکر و فریب سے بچنا ہے، اس لیے کوئی ایسے موقع ہی نہ پیدا ہونے دیں۔ یورپ میں بعض اوقات گھر چھوٹے ہیں لیکن کمروں میں پرائیویسی رکھیں۔ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ ہمارے اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر رکھنا ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھنی ہیں، اذکار کو اپنا معمول بنانا ہے، بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ صرف ضروری کام کے لیے باہر نکلنا ہے اور ایسی صورتحال سے بچنا ہے جہاں شیطان بہکا سکتا ہے۔ بچے کی جلدی شادی کر دیں، جوان اولاد کو فطرت کے خلاف زندگی پر مجبور نہ کریں، ان کو امتحان میں نہ ڈالیں، کیونکہ نکاح بھی ہمیں بہت ساری ایسی برائیوں سے بچاتا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، فتنے ہوتے ہیں۔ آپ کی اولاد اپنے گھر میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔
شرعی حدود کا خیال رکھیں، ہمیشہ بچوں کے دلوں میں تقوی اور ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں، گھروں کا ماحول پاکیزہ رکھیں، بچوں کو غلط قسم کے پروگرام نہ دیکھنے دیں، اولاد کو دینی اور جائز کاموں میں مصروف رکھیں۔ شیطان تو سگے اور محرم رشتوں میں بھی غلط کام کروا دیتا ہے۔ آج کے عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کی عزت تو کرتے ہیں لیکن ان کے جیسے کپڑے نہیں پہنتے، ایسے ہی جیسے ہم نعتیں تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے منسوب اچھے نام تو رکھتے ہیں لیکن بیٹی کی تربیت ویسی نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھیں کہ فرماتی تھیں کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ قوموں کے جو زوال کی وجہ ہے، قوموں کے زوال کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ دین اور دنیا کو الگ کر دیتے ہیں، حدود کا خیال نہیں رکھتے اور خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہمارا خال حلیہ دیکھ لیں، بعض اوقات سر پر حجاب لیتے ہیں اور لباس بے حد تنگ اور چست ہوتا ہے۔ برائے مہربانی لباس کو ڈھیلا رکھیں، ہمیشہ اپنے اسلام پر خوش رہیں، باہر نکلنے سے پہلے اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ کیا میں کسی کے لیے جاذب نظر تو نہیں ہوں، کوئی میری طرف متوجہ تو نہیں ہو سکتا، کہیں میں چلتی پھرتی فتنہ تو نہیں ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حضرت مریم علیہ السلام جیسا بننا ہے، ان کے کردار کو اپنانا ہے، ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا ہے، ان کے کردار کو اپنانا ہے۔ سورہ تحریم میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ مت دیکھیں کہ فیشن کیا ہے، باہر نکلتے وقت سادہ اور معصوم نظر آئیں، اور یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت خود کرتے ہیں، ہمارے اوپر فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری نیتیں اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا پہننا، ہمارا سب کچھ، ہم جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت کی روشنی میں غور و فکر کرنے والا بنائے، باعمل بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حیا دے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں حیا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین امت کی بہترین بیٹیاں، بہترین بیویاں، بہترین بہنیں اور بہترین مائیں بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔